ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا اور حضور نے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی۔ یہ سواری یعنی براق مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک سپیڈ و فلائٹ سے سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچی۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے سفر اور براق کو مکمل طور پر سمجھنا انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ ان معجزات کی مثالیں ہمیں تاریخ میں اور بھی کئی انبیاء کرام سے ملتی ہیں۔ مثلا حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، حضرت سلیمان کو جنات اور ہواؤں پر کنٹرول ہونا، عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت ابراہیم کا آگ سے بچ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے، اور ان کو معجزات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے اس پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اس تھیوری کے اندر بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں سب سے تیز رفتار جو کہ روشنی کی رفتار ہے اگر اسے خلا میں کسی طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں، فرض کریں کہ ایک کار نارمل سپیڈ سے روڈ سے گزر رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اگر اسے ان لمیٹڈ سپیڈ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے گزارا جائے تو کیا آپ اسے دیکھ سکیں گے؟ یقیناً بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اس برتاؤ کو سائنس کی زبان میں ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنٹیفک ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ براق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی کو، جو ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، یعنی یہ ہماری دنیا کے گرد ایک سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق کا مطلب ہے برق یعنی لائٹ کی جمع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، حتیٰ کہ آپ کا بستر مبارک بھی ابھی گرم تھا۔ اس دوران رات کا صرف کچھ پیر ہی گزرا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا سفر لمحوں کے اندر طے کیا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈیلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ کی سفاری سے متعلق لوگوں کے درمیان بہت سے تہم پرستانہ خیالات جنم لے چکے ہیں، جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کے متعلق ہمیں 4 حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، جن کا ریفرنس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات اس کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے معتبر کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا، یعنی اس کی اتنی ان گنت رفتار ہے جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ وقت خلا میں 2 مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور بجلی سے تیز رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر واقعہ معراج سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کر کے واپس تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، یعنی لوگوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے لوگوں کو جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں سفر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے
یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنی امت کو بتائی۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈ تھے۔ اگر کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اس لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حدیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی اصطلاحیں ہندو مذہب میں اور ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گھڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود وکی اسلام پیج پر جا کر خود اس کے بارے پڑھ سکتے ہیں، وہاں تمام یہ وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو ان لاجیکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر موجود تھے تو پھر ہماری زمین کے ٹروپوسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، تو بنا ہوا کے یہ پر کس کام کے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ہوائی جہاز کے پر کام کرتے ہیں۔ تو پروں کی اصلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک ان لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا، تو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا کچھ نہیں۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کی ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم کا سفر کئی مہینوں تک کا سفر ہے، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک ہی پیر کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی۔ اس دور کے اندر تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈیلیشن جیسے کنسیپٹ کے بارے میں لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے، جیسا کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً ان باتوں کو سچ ثابت کرے گی جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔